اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اکرم الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، المبعوث رحمة للعالمین، وخاتم النبیین، وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین، ومن تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحلیم الرؤوف الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین کرام، ایک دو جمعۃ المبارک قبل ہم نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا تھا اور عرض کی تھی کہ سورہ توبہ میں خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے دو غزوات کا ذکر فرمایا، ایک غزوہ حنین اور دوسرا غزوہ تبوک۔ غزوہ حنین کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے اس جمعۃ المبارک سننے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو یاد رکھی جانے والی ہے، اور خصوصاً قرآن حکیم سے شغف، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے اور قرآن حکیم سے دلی لگاؤ رکھنے والے کے لیے یہ بات ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ غزوہ تبوک اتنا اہم غزوہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیا نمبر 38 سے لے کر 129 تک، سورہ توبہ کی کل 129 آیات ہیں اور کل 16 رکوع ہیں۔ ان 16 میں سے رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16 آخری رکوع تک، آیا نمبر 38 سے لے کے آیا نمبر 129 جو آخری آیت، یہ کم و بیش 91 آیات بنتی ہیں۔ 91 آیات میں غزوہ تبوک کے مختلف پہلو قرآن حکیم نے ذکر فرمائے، جس سے اس غزوہ کی اہمیت قرآنیات کے باب میں، دراست قرآن کے مطالعے کے حوالے سے، اور خصوصاً سورہ توبہ کے پس منظر میں اس غزوہ تبوک کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی۔
ان 91 آیات کو جو سورہ توبہ کا 2/3 سے بھی زائد حصہ بنتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے، اس کی درست تفہیم اور فہم کے لیے غزوہ تبوک کے اسباب، واقعات اور نتائج کو جاننا بے حد ضروری اور لازمی۔ اور پھر انہی آیات کے ضمن میں وہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی گئی جو ہم نے خطبہ میں سنی، جو اس سورہ کریمہ کی آیہ نمبر 100 ہے، اور یہیں سے 13ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت توحید و رسالت کو سب سے پہلے اپنے سینوں سے لگایا، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دلوں کو نور ایمان سے روشن کیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب کلمہ پڑھنا مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ مکہ کے شریروں، مکہ کے ظالموں اور مکہ کے جابروں کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف تھا۔ قرآن حکیم نے ان عظیم ہستیوں کی اس خدمت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اس شاندار انداز میں خالق قرآن، خالق کائنات نے ان کا تذکرہ کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے پہلے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کے تقاضوں کو نبھایا۔ اور ان تقاضوں کو نبھانے میں ایک اہم تقاضا غزوہ تبوک میں شرکت بھی تھا۔ یہ آیہ کریمہ عموماً ہم سنتے ہیں، خطبات میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس سے صحابہ کی عظمت پہ بڑا واضح استدلال بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں فرمایا گیا، یہ ان صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی مدح سرائی ہے جنہوں نے قبول اسلام کے وقت بھی اپنی قربانیاں پیش کی، اور جب غزوہ تبوک کا کٹھن مرحلہ سامنے آیا تو اس وقت بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے وہ پہلی صف میں موجود تھے، وہ رسول اللہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے، قرآن انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی احسان، بھلائی کے ساتھ پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں، راہ اسلام کے اندر آنے والی مشکلات برداشت کرنے میں جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ہے، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس سے بڑی اس کائنات میں کوئی عزت ہی نہیں، اس سے بڑی کائنات میں کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اسی سورہ توبہ میں فرمایا گیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ پاک مومنین اور مومنات کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہاں باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اللہ کی انعامات کے اندر جو ہے وہ طرح طرح سے ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت کی ساری نعمتیں ایک جانب اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ رضوان الہی جو اہل جنت کو نصیب ہوگی، اللہ نے صحابہ کو دنیا میں ہی اس کی سند سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 میں عطا فرمائی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سدا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی باغات میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کے اسباب کے بارے میں علماء سیرت و تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاعات ملیں کہ ہرقل قیصر روم، اس وقت کی جو عیسائی سلطنت تھی، جس کو کنگڈم آف رومن امپائر جسے کہا جاتا، رومن امپائر کا جو ہیڈ، جو ان کا اس وقت کا سربراہ ہے، اسے ہرقل قیصر روم کہا جاتا۔
حضور کو اطلاعات ملی کہ وہ جو جزیرہ عرب کی سرحد ہے وہاں پر اپنے لشکر اکٹھے کر رہا ہے، اور یہ 9 ہجری اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اور فتح مکہ یہ عربوں کی تاریخ میں بھی اور پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ، ایک بڑا اہم واقعہ تھا۔ رومن امپائر اور ادھر جو سلطنت فارس، سلطنت کسریٰ تھی، ان کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ وہ سن تو رہے تھے کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، جزیرہ عرب میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی شخص، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول، لیکن انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ آہستہ آہستہ اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو پھر جزیرہ عرب میں بھی اور ارد گرد والی سلطنتوں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ یہ عرب کے اندر ایک ایسی قوت جو ہے وہ نئی پیدا ہوئی ہے جس نے قریش کو بھی مغلوب کر دیا۔ قریش مکہ بھی شکست کھا گئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ولید، یہ سارے شکست کھا گئے ہیں۔ یہ باتیں جب وہاں تک پہنچی، مکہ کی فتح یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ روما اور ایران کی سلطنتیں بھی اس پہ ایک بار ہڑبڑا کے بیدار ہوئیں، اور مسلمانوں کو کچلنے اور انہیں جو ہے وہ ان کے جزیرہ عرب تک محدود رکھنے کے لیے انہوں نے سرحدوں پر اپنے لشکروں کا اجتماع شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ جزیرہ عرب کے اندر آئیں اور ہم پر حملہ کریں، ہم خود سرحد پہ جا کے ان کی ملک کے اندر انہیں بتائیں گے کہ مسلمان کون ہیں، اور بتائیں گے کہ ہم اللہ کے دین کے علم بردار ہیں اور ہم کیا پیغام لے کر آئیں۔ تبوک یہ اس وقت جو رومن امپائر تھی، آج جسے ہم سیریا یا شام کہتے ہیں، اور اردن کے قریب یہ علاقہ جگہ اب بھی موجود ہے، اور جو نئی سڑک اور رستہ بنا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ موجودہ زمانے میں کوئی 700 سے زائد 800 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ بنتا ہے مدینہ طیبہ سے تبوک کا۔ اور اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب سڑکیں بھی نہیں، رستے بھی نہیں ہیں، اور ادھر شدید گرمی کا موسم تھا، کھجوریں بھی پکنے والی تھی، ابھی پکی نہیں تھی، کھیتیاں تیار ہو رہی تھی، شدید گرمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے جائیں گے۔ ہم تبوک تقریباً 800 کلومیٹر، 400 میل، اس سے بھی زائد ہم وہ سفر طے کر کے وہاں پہنچیں گے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ ہمیں اسباب کی بھی ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے۔ شدید گرمی ہے، مالی حالات بھی مشکل ہیں، سفر بھی دور کا ہے، اور مقابلہ بھی سلطنت روما سے ہے۔ یہ سارے ایسے فیکٹرز تھے، ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے اس غزوہ کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت عرض کی سورہ توبہ کی 91 کے قریب آیات، ان کا ایک بہت بڑا حصہ اس غزوہ کے موقع پر منافقین کا طرز عمل کیا تھا، سورہ توبہ اسے بیان کرتی ہے۔ منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، شدید گرمی ہے، اس گرمی میں کون جائے گا، 400 میل کا فاصلہ، اتنا طویل فاصلہ طے کر کے، اور مقابلہ کس سے ہے، اپنے وقت کی سپر پاور سے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اتنا لمبا سفر، اتنا طویل، اتنا پیچیدہ، اور اتنا جو ہے وہ مشکل سفر، کیسے وہاں تک پہنچیں گے؟ جب منافقین نے اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہے، اللہ پاک نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، تمہیں اس گرمی کے موسم میں جزیرہ عرب کی یہ گرم لو، یہ گرم ہوائیں، یہ ان ہواؤں کے تھپیڑے تمہیں یہ مشکل لگ رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں بڑھ کر حرارت والی ہے۔ جو میری راہ میں دنیا میں یہ گرمی برداشت کرے گا، میں اسے جہنم کے تھپیڑوں سے محفوظ رکھوں گا، میں اسے جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ اور جو دنیاوی گرمی کو اس سے ڈر کر، اس سے گھبرا کے، میرے نبی کے اعلان جہاد کے باوجود، محمد الرسول اللہ کی دعوت جہاد کے باوجود، جو اس دنیاوی گرمی سے ڈر کے گھر میں دبک کے بیٹھے گا، قل نار جہنم اشد حرا، پھر وہ اس دنیا کی گرمی سے گھبرا رہا ہے اور اسے خبر نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنے گی۔
یہ اسی پس منظر میں فرمایا گیا۔ اور پھر طرح طرح سے بہانے کیے منافقین نے، ہیلے بہانے اور طرح طرح کی جو ہے وہ انہوں نے لن ترانیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ خرابی ہو گئی ہے، یہ وجہ بن گئی ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق آتا اجازت طلب کرتا کہ جی میری مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا، حضور فرماتے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے محبوب، غزوہ تبوک میں جانے سے جو جھجک رہے ہیں، جو عذر اور طرح طرح کے بہانے اور ہیلے تراش رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ والیوم الآخر، نہ آخرت پہ ان کا ایمان ہے۔ وارتابت قلوبہم، اور یہاں بڑا قرآن حکیم کا خوبصورت جملہ ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ حالات کیا ہیں؟ انتہائی کٹھن، انتہائی مشکل اور پیچیدہ۔ منافقین پراپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے بھی حوصلے پست کر رہے ہیں اور خود بھی جانے سے کترا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس سب کی وجہ یہ ہے کہ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی دل سے اللہ کو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا رسول مانا ہی نہیں۔ اگر وہ دل سے ایمان لا چکے ہوتے، اگر یہ شک کا مرض، اگر یہ کنفیوژن کا مرض ان کے دلوں میں نہ ہوتا تو آج ان کی یہ صورتحال نہ ہو۔ ساری تفصیل قرآن حکیم نے ذکر کی۔ انہی مشکل اور پیچیدہ حالات کی وجہ سے اسے قرآن حکیم نے جیش العسرہ، ساعت العسرہ فرمایا ہے کہ یہ تنگ دستی کا عالم تھا، انتہائی تنگی والا یہ لشکر تھا، جسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی ہمت کے مطابق مال و دولت اور جہاد کے لیے ساز و سامان رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی غزوہ تبوک میں، اسی جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماہ جمادی الثانی بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی اسی ماہ کی 22 تاریخ کو ہے۔ اور آج ہم ذکر بھی اس غزوہ تبوک کا کر رہے ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال و دولت لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ بارہا ہم نے یہ واقعہ سنا، آج ہم دیگر باتوں، چیزیں اور واقعات ان کی طرف توجہ دینا چاہیں گے۔ صرف یاد دلا رہا ہوں کہ یہی وہ غزوہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے آدھا مال حضور کی خدمت اقدس کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں درہم و دینار اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، ساز و سامان سمیت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی غزوہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی نے کھلے دل سے، فراخ دلی سے اللہ کے رسول کی دعوت انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پہ لبیک کہا اور ڈھیروں مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، زبان نبوت نے حضرت عثمان کو یہ بشارت دی، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج عثمان نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، آج عثمان غنی نے میری دعوت انفاق پہ یوں لبیک کہا ہے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں۔ اور کتنی مشابہت ہے غزوہ تبوک کے سفر اور سفر ہجرت میں۔ اسی سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ پاک نے سفر ہجرت کا بھی ذکر فرمایا۔ آیہ نمبر 40 میں منافقین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس غزوہ کے لیے نکلتے کیوں نہیں؟ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو پھر ہیلے بہانے یہ صاحب ایمان کا شیوا نہیں۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ اگر تم اس غزوہ کے لیے نہیں نکلو گے یا رسول اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کا دین بے یار و مددگار رہ جائے گا؟ دین اسلام آگے پھیلنے سے رک جائے گا؟ اللہ نے یاد دلایا منافقین، فرمایا آج بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور وقت ہجرت بھی بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ اللہ نے وقت ہجرت بھی اپنے محبوب کی مدد کی تھی، وہ اس غزوہ تبوک میں بھی اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا۔ اور جب ان سارے پیچیدہ حالات کے باوجود رسول اللہ کی قیادت میں صحابہ تبوک پہنچے، اللہ کے رسول کا ایسا رعب وہ ہرقل پر، قیصر روم پر اور عیسائیوں کی فوج پہ پڑا
کہ انہوں نے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں کی ہے۔ اور علماء حدیث نے، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے چند خاص معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک خاص معجزہ حضور نے فرمایا میرا یہ بھی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوں تو اللہ میرا رعب دشمن کے دل پہ ڈال دیتا ہے۔ محدثین علماء سیرت فرماتے ہیں حضور کے اس معجزے کا اظہار بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں خیمہ زن رہے ہیں، لشکر اسلام وہاں موجود رہا ہے، دشمن کو سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ غزوہ تبوک میں عرض کی، ایک تو اللہ پاک نے یہ مثال اور سمجھایا کہ جیسے یہ مشکل مرحلہ ہے، جیسے ہم نے سفر ہجرت میں اپنے محبوب کی مدد کی تھی، ہم اس سفر میں بھی مدد کریں گے۔ اور دوسری مماثلت جو بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ہے کہ سفر ہجرت میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ غار ثور میں ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات وہ حضور کے بستر پر آرام فرما ہے، حضور کے حکم سے آرام فرما۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جب رسول اللہ مدینہ طیبہ سے جانے لگے ہیں تو حضور مدینہ میں کسی نہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے جایا کر۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ علی آپ مدینہ طیبہ میں میری نیابت کریں گے، میں جا رہا ہوں، 800 کلومیٹر 400 میل کا فاصلہ ہے، اور سلطنت روما کی سرحد تک جانا ہے، مہینوں لگیں گے جانے اور آنے میں، اے علی آپ میرے نائب ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھ جیسے جوان کو، مجھ جیسے بہادر کو، مجھ جیسے شجاع کو حضور عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول مجھے تو آپ کے دائیں بائیں میدان جنگ میں موجود ہونا چاہیے، حضور میری جگہ ابو طالب کے فرزند کی جگہ تو میدان جہاد ہے، حضور میں وہاں اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں، میں اپنی جان رب کی راہ میں قربان کروں۔ اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے کے چلیے، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے نہ جائیں۔ یا رسول اللہ میرے شریک، میرے دشمن مجھے تانا دیں گے کہ مجھ جیسے بہادر کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ علی المرتضیٰ اس سے دل گرفتہ ہیں، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہے شاید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت علی ہی کی شان ہے، جو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کی خصوصیت ہے۔ حضرت علی شکوہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضور غزوہ تبوک پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ تانا دینے والوں کے تانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جن کا کام تانے دینا انہوں نے تانے دینے ہی دینا، ان کی زبانیں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو سنیں، میں آپ کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے حضرت ہارون کو اپنے پیچھے نائب بنا کے گئے تھے۔ اے علی میری نگاہ میں، نگاہ محمد میں آپ کا مقام وہ ہے جو نگاہ موسوی میں جناب ہارون کا تھا۔ جیسے حضرت ہارون کو جناب موسیٰ اپنا نائب بنا کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، اے علی میں آپ کو مدینے میں اپنا نائب بنا کے غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں۔ اور پھر یہاں سنیے، دھیان سے سنیے، اللہ کے رسول حضرت علی کی دل گرفتگی کا ازالہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری نگاہ میں آپ کا مقام وہی ہے جو جناب موسیٰ کی نگاہ میں حضرت ہارون کا تھا، لیکن فرمایا الا لا نبی بعدی، ختم نبوت یہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اور رسول اللہ کی نگاہ نبوت اس کی نزاکت کو، حساسیت کو اتنا جانتی تھی کہ جہاں کہیں بھی کوئی شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا اور اپنی ختم نبوت کو دن کے دوپہر کے وقت چمکنے والے آفتاب سے بھی بڑھ کے روشن فرما دیا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ حضرت ہارون کو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہوئے نائب بنا کے گئے، وہ جناب موسیٰ کے نائب بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور نبوت سے جانتے تھے
کہ علی کی محبت میں بہت سے لوگ شریعت کی حدود سے قدم باہر نکالیں گے۔ میرا یہ جملہ کہیں کسی کو کسی قسم کے شک و شبے کا موقع نہ دے کہ میں نے علی سے کہا ہے اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ میں نے چونکہ انہیں ہارون کی مشابہ قرار دیا ہے تو کوئی علی کے لیے بھی نبوت کے بارے میں بھی نہ سوچنا شروع کر دے۔ فوراً رد کر دیا، فرمایا علی آپ کا مرتبہ میری نگاہ میں بڑا بلند ہے، آپ کا رتبہ میری نگاہ میں بڑا اونچا ہے، لیکن یاد رہے لا نبی بعدی، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ غزوہ تبوک اور سفر ہجرت میں یہ مماثلت بھی بڑی عجیب ہے کہ سفر ہجرت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں اور مولا کائنات حضور کے بستر پر ہیں۔ غزوہ تبوک میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے مصلی پہ رسول اللہ کے حکم سے ان کی نیابت فرما رہے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک ہے، صحابہ نکلتے ہیں، 3 صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع العمری اور حضرت ہلال بن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پیچھے رہ جانے والے منافقین تھے، مخلص جو صحابہ تھے ان میں سے صرف یہ 3 تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور پھر انہی کی توبہ کی قبولیت کا ذکر سورہ توبہ میں کیا گیا اور اسی وجہ سے اسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ جب حضور واپس آئے ہیں سورہ توبہ میں جہاں سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، بتایا کہ پھر منافقین طرح طرح کی معذرتیں کرتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یعتذرون الیکم، اے حبیب اب یہ آئیں گے معذرتیں کرتے ہوئے، قل لا تعتذروا، انہیں کہہ دیجئے تمہیں معذرت کی ضرورت ہی نہیں، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری ان زبان کی جو طرح طرح کی تمہاری گفتگویں اور طرح طرح کے تمہارے بہانے ہیں ہم ان کا یقین کرنے والے نہیں۔ قد نبأنا اللہ باخبارکم، اللہ نے مجھے تمہاری ساری حقیقتیں بتا دی ہیں۔ یہ سارے منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اور ان 3 صحابہ کے بارے میں احادیث میں تفصیل سے ذکر ہوا۔ اللہ کے رسول نے باقی صحابہ کو ان کا سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ، ان سے لین دین، گفتگو، یہاں تک کہ سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے سے بھی منع کرتے۔ 50 دن اور رات ان تینوں مخلص صحابہ کی اس کشمکش، اس آزمائش میں گزرے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ کی قبولیت کو سورہ توبہ کا حصہ بنا دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فرما کر ان 3 صحابہ کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول بھی فرمایا اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ جہاں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ سچے یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ کون سے سچے؟ جو حضور کے ساتھ گئے وہ بھی سچے ہیں، اور جو سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ سچ بولنے پہ آزمائش آئی ہے، 50 دن رات تک بڑی جو ہے وہ شدید اور سخت آزمائش تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت، اپنی فراخی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی، اتنی شدید آزمائش، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت سے اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، نہ ایمان سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ بولا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا انسان سے ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کا پیغام یہ ہے کہ غزوہ تبوک بڑا اہم غزوہ تھا، لیکن اس سے رہ جانے والے جو مخلص صحابہ تھے ان سے غلطی ہوئی۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا رب کی بارگاہ میں شریعت کی اگر نافرمانی تم سے ہوتی ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز ہوتا ہے، رب کا قانون تم سے ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ مت بولا کرو، ہیلے بہانے مت تراشا کرو، جسٹیفیکیشنز نہ دیا کرو، توجیحات میں مت پڑا کرو، دور دور کے ہیلے مت ڈھونڈ کے لایا کرو۔ کونوا مع الصادقین۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ الواقفی، ان کی سیرت کو سامنے رکھا کرو، اللہ سے سچ بولا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی جو ہے وہ ندامت اور سچی پشیمانی سے تائب ہوا کرو۔ وہ کریم، وہ کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات، وہ مرارہ بن ربیع کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات، وہ ہلال بن امیہ کی توبہ کو قبول کرنے والی ذات، وہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔
یہ سورہ توبہ کا سبق ہے، یہ غزوہ تبوک کا سبق ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ حضور کے کئی ایک معجزات اس غزوہ کے دوران ظہور پذیر ہوئے، جن میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب تبوک کے مقام پر حضور پہنچے ہیں صحابہ کے ساتھ، وہاں ایک چشمہ تھا پانی کا، اور اس چشمے میں بہت ہی معمولی سی مقدار میں پانی تھا۔ حدیث کے الفاظ میں کہ جس طرح جوتا باندھنے کا تسمہ ہوتا ہے نا، اتنی معمولی سی باریک سی دھار تھی ایک پانی کی، بس اس کے سوا پانی نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس بھی پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے، اور اس غزوہ کے موقع پر 30,000 کا لشکر تھا، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا لشکر جس کی کمان اللہ کے رسول نے فرمائی وہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ صحابہ حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے، بڑی دقت اور بڑی پریشانی کا سامنا ہے، حضور پانی نہیں ہے، چشمہ ہے، معمولی سی دھار ہے، اس معمولی سی دھار سے 30,000 کا لشکر، ان کے جانور، یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پانی اسی چشمے سے لے کے آؤ۔ صحابہ نے تھوڑا سا پانی جمع کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اس سے دھویا۔ حضور نے کلی فرمائی اس برتن میں جس سے پانی لایا گیا، اپنا چہرہ دھو کر وہ پانی اور اپنی کلی والا پانی اس برتن میں ڈال کے فرمایا یہ لے جاؤ اور اس چشمے میں جا کے ڈال دو۔ صحابہ کہتے جب رسول اللہ کے چہرہ مبارک جس پانی سے دھویا گیا، حضور نے جس پانی میں کلی فرمائی تھی، رسول اللہ کا لعاب دہن جس میں شامل تھا، جب وہ چشمے میں جا کے ڈالا گیا، چشمے میں پانی ہی پانی ہو گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں اتنا وافر پانی اس چشمے میں ہوا کہ 30,000 کا لشکر، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے اور ان کے جانور اس چشمے سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ جو اس غزوہ کے دوران پیش آیا۔ دیگر کئی ایک معجزات بھی علماء نے ذکر کیے، وقت کی تنگی کی بنا پر ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ بار دیگر آخر میں پھر یہی گزارش، آج کی گفتگو غزوہ تبوک اور سورہ توبہ کے 91 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا واضح حکم ہو اسے ماننے میں چون و چرا کرنا، کیوں اور کیسے کے سوالات اٹھانا اور اس میں شک و شبے اور تذبذب میں مبتلا ہونا، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ مؤمنین کا کام نہیں ہے۔ حالات و واقعات کو بہانہ بنا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دو ٹوک احکام، اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح تعلیمات، قرآن کے واضح احکام، صرف حالات کی وجہ سے انہیں ادھر ادھر کرنا اور ہیلے بہانیاں کرنا، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ مؤمنین کا کام نہیں ہوا۔ اور دوسرا اہم سبق یہی ہے کہ جو رب کی راہ میں قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو یا جذبات کی قربانی ہو، قربانی جذبات کی بھی ہوا کرتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے جذبات یہ تھے کہ میں میدان تبوک میں ہوں، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں، میں عرب کا مانا ہوا شجاع، مانا ہوا بہادر ہوں، میں بچوں اور عورتوں میں رہوں۔ جذبات ابن ابی طالب تھے کہ میں میدان تبوک میں ہوں، اور حکم محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ نے مدینے میں ٹھہرنا۔ غزوہ تبوک سے درس ملتا ہے کہ اپنے جذبات کو پیچھے رکھ کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، اللہ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ حضور مولا کائنات کو، علی المرتضیٰ کو، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے جتنی بلند عزت عطا فرمائی، انہوں نے اپنے جذبات کو پیچھے دھکیلا ہے، رسول اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ جنہوں نے مال قربان کیا، عثمان غنی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمر فاروق ہیں، دیگر صحابہ ہیں، اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر اگر غلطی ہو جائے، سچی توبہ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا باعث بنا کرتی۔ اللہ پاک ہمیں غزوہ تبوک کے ان اسباق و دروس کو اپنے دل و دماغ میں ذہن نشین کرنے کی اور انہیں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔